ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں یہ بات بکثرت سننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر کے 80 سال پورے کر لیتا ہے تو وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا بلا حساب کتاب؟ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں مگر گناہوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ لیکن ان روایتوں کا مصداق وہ بوڑھا شخص ہے جس کی سابقہ زندگی اطاعت خداوندی میں گزری ہو، پھر اس سے طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کسی گناہ کا عادی رہا ہے تو اس پر گرفت ہوگی۔ چنانچہ صحیح احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ تو گفتگو فرمائیں گے نہ نظر رحمت فرمائیں گے اور ان پر غضب ہوگا، جن میں ایک شخص شیخ زانن بھی ہے، یعنی وہ بوڑھا شخص جو زناکار ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے کہ ہر گناہ معاف ہو، بلکہ اس کے لیے ہے جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا ہو پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور جو عادی گنہگار ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، یعنی جو قرآن پڑھ کر یاد کرے، حلال کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو ایسے حافظ کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سفارش ہوگی ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، یا ان کے بارے میں ہوگی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے لیکن ابھی گئے نہیں ہوں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کی وہ ترمذی شریف میں ہے، سنداً ضعیف ہے مگر فضائل میں قابل قبول، اور اس میں جو لفظ آیا ہے کلہم قد وجبت لہم النار، اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن 10 لوگوں کے لیے سفارش قبول ہوگی وہ ابھی جہنم میں گئے نہیں ہوں گے بلکہ مستحق بنے ہوں گے، اس سے پہلے ہی وہ سفارش کی وجہ سے جہنم میں جانے سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی کیا یہ ان کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، بعض تفسیری روایات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، باقی قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب درخت پر تجلی الہی نمودار ہوئی اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھیں جن کو چھوڑ کر آپ آگ لینے کے لیے درخت کے پاس تشریف لے گئے، تو سوال ہے کہ حضرت کے یہاں اولاد ہوئی یا نہیں؟ اولاد ہوئی تو کیا نام رکھا گیا؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں یا حدیث میں نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان اہلیہ کا نام صفورہ تھا اور ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی لڑکے کی شکل میں اس کا نام جرشوم رکھا گیا۔ واللہ تعالی عالم۔